اے دل ڈرامہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، جبکہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار ہے کہ کیا روحام ملیحہ کو طلاق دے گا یا نہیں۔ ملیحہ نے تو اپنی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں روحام کو کبھی کچھ نہیں بتائے گی، لیکن اب مجبوراً اسے وعدہ توڑنا پڑتا ہے۔ ملیحہ روحام کو اپنے ماضی کے بارے میں تفصیل سے خط لکھتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں نے اپنا ماضی آپ سے صرف اس لیے پوشیدہ رکھا کہ میری مرتی ہوئی ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ موہت کے ساتھ میرا ماضی میں جو بھی رشتہ رہا ہو، لیکن جب آپ میری زندگی میں آئے، محبت کے صحیح معنی مجھے تب پتہ چلے۔ اگر آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر بھی دیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے اور اپنے بچے کو تنہا پالوں گی، اس موہت کی زندگی میں کبھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ ایسے خود غرض انسان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر موہت نے کبھی مجھ سے پیار کیا ہوتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ کتنی خوش ہوں، وہ کبھی میری زندگی اس طرح برباد نہ کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ اسے پیار نہیں، صرف ایک ضد ہے۔ وہ اپنی ضد میں مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنی انا میں مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس سب میں نقصان صرف میرا اور میرے بچے کا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی روحام کو واسطہ دیتی ہے کہ اگر آپ نے کبھی زندگی میں مجھ سے سچی محبت کی ہے تو پلیز مجھے اپنی زندگی میں واپس لے جائیں، آپ کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ لیکن افسوس کہ ملیحہ تو خط دینے کے بعد بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی ہے۔ روحام تو آفس کے کاموں میں ایسا الجھا ہوتا ہے کہ ملیحہ کا خط اپنے ڈرا میں رکھ کے جیسے بھول جاتا ہے، جبکہ اسی دوران موہت ڈائیورس پیپرز تیار کرواتا ہے اور روحام کے آفس پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ جب تم نے ملیحہ کو اپنے گھر اور زندگی سے نکال دیا ہے تو پھر اسے اس رشتے سے بھی آزاد کر دو تاکہ میں اور ملیحہ ایک ہو سکیں اور ہماری محبت مکمل ہو سکے۔ روحام تو جب موہت کی یہ بات سنتا ہے اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب ایک طرف موہت ہے جو روحام اور ملیحہ کے رشتے کو مزید خراب کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف موہت کی ماں بھی تو موہت جیسی ہے، تبھی تو اپنے بیٹے کی ایسی بکواس تربیت کی ہے۔ وہ ملیحہ کی برباد زندگی میں مزید آگ لگانے اس کے سسرال پہنچ جاتی ہے، جہاں ملیحہ کی خوب کردار کشی کرتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی سے پہلے ملیحہ کا میرے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، وہی میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی، ورنہ میرا بیٹا تو اسے منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے جان چھڑوائی اور اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا۔ پھر جب پتا چلا کہ ملیحہ کی شادی ہو چکی ہے تو شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے کی ایسی بد کردار لڑکی سے جان چھوٹی۔ اب میرا بیٹا واپس آیا ہے تو آپ کی بہو ایک دفعہ پھر اپنا گھر خراب کر کے اپنے میکے جا کے بیٹھ گئی ہے اور سنا ہے طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے بیوگی میں اپنے بیٹے کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے پالا ہے۔ ایسی بد کردار لڑکی اگر ہمارے گھر میں آ گئی، ہمارے گھر کا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پلیز اسے اپنے گھر واپس لے آئیں تاکہ میرے بیٹے کی اس سے جان چھوٹ سکے۔ اب اپنی طرف سے تو موہت کی ماں خوب آگ لگا کے وہاں سے چل دیتی ہے، لیکن روحام کے پیرنٹس جب ملیحہ کے بارے میں یہ سب سنتے ہیں تو روحام کے فادر اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ یہ عورت ملیحہ کے بارے میں جو کچھ کہہ کے گئی ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کسی اجنبی کی بات ہو رہی ہے۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا کہ ملیحہ ایسی ہو سکتی ہے۔ اور روحام کی ماں کہتی ہے کہ اگر ملیحہ ایسی ہوتی تو بھلا اس دن مجھے فون کر کے رو رو کے التجا کیوں کرتی کہ امی پلیز مجھے گھر واپس آنا ہے، مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ موہت اور اس کی ماں ہمیں اس بچی کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ورنہ ہماری ملیحہ ایسی ہے ہی نہیں۔ روحام کی ماں اپنے شوہر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں فوراً ملیحہ کے پاس جانا چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے ہماری بچی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے، جبکہ روحام کے فادر کہتے ہیں کہ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، ہم صبح اٹھتے ہی ملیحہ کے پاس جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ملیحہ کی ہمسائی خالہ جب ملیحہ کے گھر آتی ہے تو ملیحہ کی حالت دیکھ کے اس کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ ملیحہ نے اتنے دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ تبھی اس کی ہمسائی خالہ اسے سمجھاتی ہے کہ اگر تم روحام کے بغیر نہیں رہ سکتی تو تمہیں ایک دفعہ جا کے ان کا دل صاف کرنا چاہیے، ساری بات بتا دینی چاہیے۔ ملیحہ اپنی ہمسائی خالہ سے کہتی ہے کہ خالہ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی، روحام نے تو مجھے ہر طرف سے بلاک کر رکھا ہے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ روحام کے ماں باپ بھی میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب چونکہ ملیحہ کے گھر کا گیٹ کھلا ہے تو اسی دوران کہیں موہت ملیحہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ملیحہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، طلاق نامہ تیار کروا کے روحام کے آفس دے آیا ہوں اور وہ بہت جلد اس پہ دستخط کر دے گا، جس کے بعد تم اس بے نام سے رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔
ملیحہ تو جب موہت کی یہ بات سنتی ہے اس کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین سرک جاتی ہے. بیچاری نے پہلے ہی اتنے دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, اب تو مزید مرنے والی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں اس میں کہاں سے اتنا جوش آتا ہے کہ موہت کو دھکے دیتی ہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ, جبکہ ملیحہ کی ہمسائی خالہ بھی موہت کو اچھا خاصا سناتی ہیں. اور اتفاق سے اسی دوران روحام کے پیرنٹس گھر میں داخل ہوتے ہیں. سامنے کا منظر دیکھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور جب تک ان کی سمجھ میں آتی ہے تب تک موہت وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. جبکہ ملیحہ جب روحام کے پیرنٹس کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا. پھر روتے ہوئے بھاگ کے روحام کی ماں کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے, شکر ہے امی آپ مجھے لینے آئی ہیں نا, میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں. اور ملیحہ کا یہ حلیہ, یہ حالت دیکھ کے روحام کی ماں کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہماری بچی کو جب سب سے زیادہ ہماری ضرورت تھی ہم نے اسے یوں تنہا چھوڑ دیا. پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ملیحہ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے. تو ملیحہ روحام کے پیرنٹس کو ساری بات بتا دیتی ہے, اور یہ بھی کہ میں تو روحام کو موہت کے بارے میں بہت پہلے سب کچھ بتانا چاہتی تھی, لیکن میری مرتی ہوئی ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ روحام کے سامنے اپنا ماضی نہیں بتاؤ گی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ امی موہت نے تو طلاق نامہ تیار کر کے کل ہی روحام کے آفس دے دیا تھا. یقیناً روحام نے غصے میں آ کے دستخط کر دیے ہوں گے, اور پھر بلک بلک کے رونا شروع کر دیتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب روحام کے ماں باپ تو اسے تسلی دیتے ہیں کہ اپنی حالت ٹھیک کرو اور اپنی صحت پر توجہ دو, ہم پھر آئیں گے. اب ادھر موہت کی ماں تو بہت خوش ہوتی ہے کہ ملیحہ کو اس کے سسرال میں ٹھیک ٹھاک بدنام کر کے آئی ہے. اس ملیحہ سے تو میں نے اپنے بیٹے سے محبت کا بدلہ لے لیا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ جب میں نے اس لڑکی کو کنوارے ہوتے اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں کیا تو یہ لڑکی سمجھ کیا رہی ہے کہ طلاق اور ایک بچے کے بعد میں اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت کر لوں گی. جبکہ موہت کی بہن کو تو اپنی ماں کی ذہنیت پہ بہت افسوس ہوتا ہے, جسے اپنی انا اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ پیاری ہے. تو یہاں پر ناظرین لگتا یہی ہے کہ موہت اپنی ماں کی تمام بات سن لے گا, اور تب اسے سمجھ آئے گی کہ ملیحہ بیچاری کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, سارا قصور تو اس کی اپنی ماں کا تھا. اور موہت اپنی ماں کے قصور کا بدلہ ملیحہ کی زندگی برباد کر کے لینا چاہتا تھا. اب اسے خود پہ افسوس بھی ہوگا, اپنے کیے پہ نادم بھی ہوگا, لیکن غصے میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا. اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ روحام وہ خط پڑھ لے اور ساری سچائی جب اس کے سامنے آئے تو اسے بھی اپنے کیے پہ نادم ہو کہ اس نے کتنے برے وقت میں ملیحہ کو تنہا چھوڑا. محبت کے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے تھے, حتیٰ کہ ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں سے کہا تھا کہ میرے جیتے جی ملیحہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لیکن افسوس کہ روحام نے ملیحہ کو ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا, دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں اپنی ملیحہ کو جھلسنے کے لیے پھینک دیا. تو ناظرین, روحام نے جو کچھ لاسٹ ایپیسوڈز میں کیا ہے, ہیرو تو اسے بھی نہیں کہا جا سکتا. اس ڈرامے میں اگر کسی نے سچ میں ویورز کا دل جیتا ہے تو وہ ملیحہ کے ساس اور سسر ہیں, جنہیں آخری وقت تک اپنی بہو پر یقین تھا کہ ہماری ملیحہ ایسی نہیں ہو سکتی. تو ناظرین, کیا خیال ہے کہ آج کے دور میں ایسے ساس سسر واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں.